إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدأت بسم اللہ فی الدرس اولا تبارک رحمانا رحیما وموئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدى الى الناس مرسلا وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا۔ حمد و صلات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام احباب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کی اور میرے ساتھ میرے مشن میں میرے معاون بنے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان تمام احباب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی میں معذرت خواہ بھی ہوں کیونکہ جو ہے وہ میں نے رمضان الکریم میں پورے مہینے میں کوئی ایک بھی لیکچر جو ہے وہ لیسن ریکارڈ نہیں کروا سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ رمضان الکریم کی مصروفیات زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سحری و افطاری کے انتظامات، پھر صلاۃ التراویح میں قرآن پاک سنانا ہوتا تھا، اور پھر قیام اللیل اور نماز تہجد، یہ تمام مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ لیسن جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر سکا۔ اس کی تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے کومنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ اس بات کی اطلاع دی تھی کہ انشاءاللہ عزیز عید کے بعد ریگولرلی جو ہے وہ قراءت سبع و عشرہ کورس کے جو اسباق ہیں وہ انشاءاللہ عزیز جاری و ساری ہو جائیں گے۔ جو ہمارا لیسن ہے وہ لیسن نمبر 11 ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر آپ سیکھیں گے تمام قراتوں کو الگ الگ اور سب کو اکٹھا کر کے پڑھنے اور سیکھنے کی کیفیت۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ 5ویں صدی ہجری کے زمانہ تک سلف صالحین کا یہ دستور تھا کہ وہ قرآن پاک کا ہر ایک ختم ایک ہی روایت کے مطابق کیا کرتے تھے، یعنی ایک روایت کو دوسری روایت کے ساتھ کبھی ملایا نہیں کرتے تھے۔ مگر اس کے بعد ایک ہی ختم میں تمام قراءات کو جمع کرنے کا طریقہ چل پڑا، پھر اس پر عمل درآمد بھی ہونے لگا۔ تاہم اس کی اجازت محض ایسے لوگوں کو دی جاتی تھی جنہوں نے قرآن پاک کی تمام قراءات کو الگ الگ حاصل کر لیا تھا اور پھر ان کو یاد کر لیا تھا اور ان کے تمام طریقوں کو، اختلافات کو ذہن نشین کر لیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو پھر جو ہے وہ بعد میں ایک ہی ختم میں تمام قراءات کو جمع کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ کچھ لوگوں نے تساہل سے کام لے کر اس بات کی اجازت بھی دے دی کہ وہ 7 قاریوں میں سے ہر ایک قاری کی ایک قراءت کا ختم ہی ان کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ مگر انہوں نے کیا کیا، امام حمزہ کوفی رحمۃ اللہ تعالی اور امام ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ تعالی کو مستثنیٰ کر دیا، کیونکہ امام حمزہ کوفی رحمۃ اللہ تعالی کے جو 4 ختم پہلے پورے کرنا لازمی ہوتے تھے، ضروری ہوتے تھے، پھر اس کے بعد ان کو کیا کیا جاتا تھا، اجازت دی جاتی تھی۔ یعنی 4 ختم سے مراد امام قالون، امام ورش اور امام خلاد اور امام خلف رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان 4 راویوں کی روایات کو پہلے وہ کیا کر لیتے، ختم کر لیتے، پھر اس کے بعد ان کو اجازت دی جاتی کہ وہ ایک ہی ختم میں تمام قراءات کو کیا کر لیتے، جمع کر لیتے۔ ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ تمام قراءات کو ایک ہی قرآن پاک کے ختم میں جمع کر لیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کسی معتبر مستند شیخ سے الگ الگ طور پر اور یکجائی طور پر قرآن پاک کی تمام قراءات کو کیا کر لیا، سیکھ لیا، اور پھر شیخ سے اجازت حاصل کر کے اس کے اہل بن گئے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو بھی جو وقت قراءات جمع کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ اختلافات کو جان چکے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اختلافات کا علم ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو بھی تمام قراءات کو ایک ہی قرآن پاک کے ختم میں جمع کرنے کی اجازت ہے۔ آج کا جو ہمارا اہم سبق ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک قراء کرام کے نزدیک تمام قراءتوں کو جمع کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، ایک جمع بالحرف، دوسرا جمع بالوقف۔ جمع بالحرف اور جمع بالوقف، قراء کرام کے نزدیک قراءتوں کو جمع کرنے کے 2 طریقے، ایک جمع بالحرف، دوسرا جمع بالوقف۔ یہ معلومات آپ کے لیے حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم قراءات شروع کریں گے، روایات پڑھنا سیکھنا شروع کریں گے، اسباق شروع ہوں گے، تو اس وقت پھر یہ سوالات کے جوابات دینے کا ٹائم نہیں ہوگا، پھر وہ اسی کی طرف ہماری کیا ہوگی، ذاتی توجہ ہوگی۔
تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معلومات جو ہے وہ اولاً یہ آپ کے لیے یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ جب یہ معلومات آپ کے پاس ہوگی تو بعد میں جب ہم اختلافات پڑھنے شروع کریں گے، روایات پڑھنی شروع کریں گے، تو پھر اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ جمع بالوقف کسے کہتے ہیں اور جمع بالحرف کسے کہتے ہیں۔ بہت آسان سا اس میں جو ہے وہ فرق ہے، بس توجہ کی آپ کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 جمع بالحرف۔ جب جمع بالحرف کسے کہتے ہیں؟ جب آپ قرات شروع کریں اور پھر ایسے کلمے پر پہنچے جو کلمہ اختلاف والا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس تنہا اختلاف والے کلمے کو تمام وجوہ کے ساتھ، تمام روایات کے ساتھ، تمام اختلافات کے ساتھ، قراء کرام کی قراءات کے مطابق کیا کریں گے؟ اسی ایک تنہا کلمے کو بار بار کیا کریں گے؟ پڑھیں گے تمام اختلافات کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اگر تو وہ کلمہ جو ہے وہ وقف کے لیے موضوع ہوا، یعنی وہ وقف کے لیے وقف کیا جا سکتا ہو، تو پھر تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ کلمہ وقف والا نہ ہوا تو پھر کیا کرنا ہے؟ جب آپ آخری وجہ، آخری اختلاف، آخری روایت پڑھنے لگیں تو اس روایت کو وصل کے ساتھ ملا کر وقف کے مقام تک کیا کریں گے؟ پہنچیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو تھا ایک تنہا کلمہ۔ تو ساتھ ہی میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ 2 اگر اختلاف والے کلمے آ جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے اختلاف پڑھ کے، پہلے کلمے کا اختلاف پڑھ کے دوسرے کلمے جو اختلاف والا کلمہ ہے اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھہرنا ہے۔ اسی طرح تمام روایات، تمام اختلافات کو پڑھ کے دوسرے اختلاف والے کلمے پہ کیا کرنا ہے؟ اپنے ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ سارے اختلافات پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد جب آخری وجہ پڑھنے لگیں تو پھر آخری وجہ کے بعد اگلی آیت کو کیا کریں گے؟ آپ شروع کریں گے، آغاز کریں گے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ تھا ایک کلمے والا اختلاف اور 2 کلمے والا اختلاف۔ اگر ایک تنہا کلمے کا اختلاف ہے تو سارے اختلافات پڑھنے کے بعد آخری اختلاف کو پڑھ کے وقف کے مقام تک پہنچائیں گے۔ لیکن اگر جو ہے وہ 2 کلمے اختلاف والے ہیں تو پھر دوسرا اختلاف والے کلمے پر کیا کریں گے؟ ٹھہریں گے۔ ساری وجوہات پڑھ کے آخری جب وجہ آخری جب روایت پڑھنے لگیں گے تو پھر اس کو پڑھ کے ختم کر کے پھر اگلی آیت کا کیا کریں گے؟ آغاز کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ تھا اہل شام کا۔ یہ جو جمع بالحرف کا طریقہ ہے یہ اہل شام کا انداز ہے، طریقہ ہے جمع بالحرف کا۔ لیکن یہ تمام قراءات کو، تمام قراءات کی وجوہ کو جمع کرنے کے حوالے سے بہت ہی قابل وثوق اور سیکھنے کے حوالے سے بہت آسان ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ یہ قراءت کی رونق اور تلاوت کی خوبی کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ جمع بالحرف ہے، تنہا کلمے پر وقف کر کے تمام اختلافات کو پڑھنا۔ دوسرا جو طریقہ ہے جمع کرنے کا وہ ہے جمع بالوقف۔ جمع بالوقف کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ قرات شروع کرتے ہیں تو پوری آیت پڑھتے ہیں، پوری ایک آیت پر وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے وقف کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ جب آپ قرات شروع کرتے ہیں، قرات کو شروع کرنے کے بعد اس پہلی روایت کو، جو روایت پڑھ رہے ہیں، وہ روایت ایک آیت مکمل جو ہے وہ وقف کے مقام تک پڑھی جائے گی۔ پھر اسی طرح دوسری روایت ایک آیت کو پھر دوسری روایت کے مطابق پڑھیں گے، پھر اسی آیت کو، ایک ہی آیت کو تیسری روایت کے ساتھ، پھر چوتھی روایت کے ساتھ، پھر 5ویں روایت کے ساتھ، اس طرح یعنی ایک آیت کو مکمل پڑھ کے تمام اختلافات کو جو ہے وہ بار بار اسی آیت کے ساتھ مطابق کر کے کیا کرنا؟ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جمع بالوقف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ایک روایت آپ نے پڑھنی شروع کی ہے تو پھر اس کو پہلے آپ ایک وقف کے مقام تک، یعنی جو ایک وقف ہے وہاں تک پڑھیں گے، پھر اسی آیت کو دوبارہ دوسری روایت اختلاف کے ساتھ اسی وقف کے مقام تک کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، پھر تیسرے، پھر چوتھی، پھر 5ویں، یعنی تمام قراءات کو ایک آیت جو وقف والی ہے اس کو، تمام روایات کو جو ہے وہ وقف کے مقام تک پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جمع بالوقف کہتے ہیں۔ تو یہ انداز اور طریقہ کار جو ہے یہ اہل شام کا ہے، اور اس کو یاداشت، حفظ اور احتیاط کے حوالے سے بہت عمدہ قرار دیا گیا ہے، اور بہت سے موجودہ دور حاضرہ کے جو قراء کرام ہیں وہ اسی طریقے کو کیا کرتے ہیں؟ اپناتے ہیں، اسی پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، جمع بالوقف پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کا لیسن جو ہے وہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ بہت ہی سمپل اور آسان سا سبق ہے، الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الگ یعنی قرآن پاک کا جو ایک ختم ہے، پورا قرآن پاک جو پڑھتے ہیں وہ ایک روایت کے مطابق پہلے دور میں پڑھا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں ایک ختم میں تمام قراءات کو بھی کیا جاتا ہے؟ جمع کر لیا جاتا ہے۔
اور جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں، طریقے ہیں. نمبر 1 جمع بالحرف، جمع بالوقف. امید ہے کہ یہ لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. مجھے چیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ عزیز اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا